نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم یارثنی جو وارث بنے میرا ویارث آل یعقوبہ اور وارث بنے یعقوب علیہ السلام کے خاندان کا وجعلہ رب رضیہ اور آپ کر دیں اس کو اے میرے رب پسندیدہ یا زکریہ اے زکریا علیہ السلام انا نبشرک بے شک ہم آپ کو خوشخبری سناتے ہیں بغلام ایک لڑکے کی اسمہ یحییٰ نام اس کا یحییٰ ہوگا لم نجعل لہ نہیں بنایا ہم نے اس کے لیے من قبل سمیہ اس سے پہلے کوئی نام قال عرض کیا زکریا علیہ السلام نے رب انا یکون لی غلام اے میرے رب کیسے ہوگا میرے لیے لڑکا وکانت امرأتی عاقرا اور ہے میری بیوی بانج وقد بلغت اور تحقیق میں پہنچ چکا ہوں من الکبر عتیہ بڑھاپے سے کہ میری کمر سوکھ گئی ہے عزیزان گرامی 16واں سپارہ سورہ مریم آیت نمبر 6 سے لے کے 8 تک یہ چند آیات کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے کیا ہے کل گزشتہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ میری عمر ختم ہونے کو ہے اور میرے پیچھے وارث کوئی نہیں ہے اللہ ہمیں وارث عطا فرما اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وارث سے مراد کون سی یعنی اس وراثت سے کون سی وراثت مراد ہے اور جو وارث بنے گا وہ کس مال کا وارث بنے گا کون سا ایسا مال ہے کہ جس کی وراثت کے لیے جس کی ملکیت کے لیے حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی ہے اور یہ بات بھی کل عرض کی تھی کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر اس وقت مفسرین نے لکھی ہے کہ جب آپ نے دعا کی ہے اولاد کے لیے 120 سال ہو چکی تھی ٹھیک ہے بھائی اور آپ کی بیوی ان کی عمر مبارک اس وقت 99 سال ایک کم 100 سال تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ باری تعالیٰ مجھے بیٹا عطا فرما کہ جو وارث بنے میرا اور آل یعقوب کا ٹھیک ہے بھائی اب یہاں وراثت سے مراد کس چیز کی وراثت ہے تو یاد رکھنا بھائی تمام اہل حق اس بات پر متفق ہیں کہ پیغمبروں کی مال میں وراثت تقسیم نہیں ہوتی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے ہیں اگر انہوں نے کوئی مال چھوڑا ہے تو وہ ان کی اولاد میں تقسیم نہیں ہوا وہ مال ان کی اولادوں میں تقسیم نہیں ہوا بخاری اور مسلم شریف اور اسی طرح صحیح ستہ جتنی بھی بڑی احادیث کی کتابیں ہیں ان میں یہ روایت منقول ہے کہ نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکناہ صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم جو پیغمبروں کی جماعت ہیں ہماری مالی وراثت نہیں ہوتی جو مال ہمارے پاس ہوتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے بھائی نبی کی وراثت میں اگر نبی کوئی مال چھوڑ کے دنیا سے چلا جائے تو وہ مال صدقہ کر دیا جاتا ہے چاہے وہ لاکھوں کا ہو چاہے تھوڑے پیسوں کا ہو وہ ان کی اولادوں میں تقسیم نہیں کیا جاتا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی ہے اور احادیث کی بڑی جتنی بھی کتابیں ہیں تمام کتابوں کے اندر یہ حدیث مبارکہ روایت کی گئی ہیں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرۃ العینین فی تفضیل شیخین حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ عنہما ان دونوں کے بارے میں فضیلت لکھی ہے اس کتاب کے اندر تو
فضائل بیان کرتے ہوئے حضرت نے یہ بات لکھی ہے کہ یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو وراثت نہیں دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ اس حدیث مبارکہ کی وجہ سے. بات سمجھ ایک نہیں. تو اس وقت جب یہ کتاب لکھی حضرت نے تو ایک اس وقت کا ایک بڑا یعنی نجف خان دہلوی شیعہ تھا، ارباب اقتدار میں سے تھا، تو اس نے حضرت شاہ صاحب کی انگلیاں اس لیے کاٹ دی تھی کہ یہ کتاب کیوں لکھی ہے. بات سمجھ ایک نہیں. حضرت نے یہ کتاب اس لیے لکھی تھی کہ اس وقت شیعت کا زور تھا، تو ان کو یہ بات بتانے کے لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ نبیوں کی وراثت اولاد میں تقسیم نہیں ہوتی. تو اس کتاب میں شاہ صاحب نے ایک روایت یہ بھی نقل کی ہے، لا نارث ولا نورث، نہ ہم وارث ہوتے ہیں نہ ہمارا کوئی وارث ہوتا ہے. یعنی اگر کوئی وراثت نبی کو مل جائے تو فرمایا نبی بھی اس کا وارث نہیں ہوتا، اور اگر نبی چھوڑ کے چلا جائے تو اس کا بھی وارث، اس کی اولاد نہیں ہوتی. تو بہرحال یہ کہ اس لفظ کی وجہ سے شیعوں اور قادیانیوں کا دعویٰ باطل ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ پیغمبروں کی وراثت تقسیم ہوتی ہے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تقسیم نہیں ہوئی. شیعہ اور روافض کا اصل مقصد یہ ہے کہ وراثت کے مسئلے پر زور اس لیے دیتے ہیں کہ وہ حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما ان دونوں کو ظالم قرار دینا چاہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ خمینی نے اپنی کتاب کشف الاسرار میں یہ بات لکھی ہے کہ قرآن کریم کا پہلا باغی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ابو بکر تھا. اس نے لکھا اپنی کتاب میں، ٹھیک ہے بھائی. اور پھر اس نے دوسرے نمبر پہ اس نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ قرآن کریم کے دوسرے باغی دوسرا منکر اور زندیق معاذ اللہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یہ کتاب پاکستان میں موجود ہے، کشف الاسرار خمینی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، ایران سے چھپی ہے. ٹھیک ہے بھائی. یہ ہوائی فائرنگ نہیں ہے کہ ایسے ہی بس علماء اٹھتے ہیں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیتے ہیں. علماء کو بھی اپنی اولادیں بڑی پیاری ہوتی ہیں، والدین بہن بھائی سب پیارے ہوتے ہیں، علماء کو اپنی جانوں سے بھی محبت ہوتی ہے، لیکن نبی اور نبی کی اولاد یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا جہاں بھی معاملہ آ جائے وہاں پھر یہ اپنی جانوں کو نہیں دیکھتے. اس وقت موجودہ صورتحال آپ کے چیف جسٹس نے ملک پاکستان کے اس نے مرزائیوں کو آزادی دی ہے، جبکہ بھٹو کے دور میں یہ پابندی لگی تھی کہ قادیانی مسلمان نہیں ہیں. ٹھیک ہے بھائی. ایسے بدبخت لوگ ہیں، چاہے وہ یعنی جو قادیانیت نواز ہیں، چاہے وہ مسلمان ہیں چاہے غیر مسلم ہیں، چاہے قادیانی خود ہیں. قادیانیوں کے بارے میں آتا ہے اگر یہ حدیث مبارکہ جس کو ہم سچ کہتے ہیں واقعتاً سچ ہے کہ نبی کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرزا قادیانی کو اپنا نبی مانا معاذ اللہ. ایک تو یہاں پہ اسلام پہ ڈاکہ ڈالا ہے، اور اس کے بعد اس کی جتنی بھی وراثت تھی اس کی ابا کی مرزا قادیانی کی، اس کا وارث مرزا غلام محمد قادیانی بنا. اور قادیانی چھوڑ کے جو وراثت مال مرا ہے انگریزوں سے اس نے پیسے لے کے اپنا ایمان بھی لوگوں کا ایمان بھی برباد کیا، اس کی اولاد میں اس کی وراثت تقسیم ہوئی ہے. اگر یہ بدبخت نبی تھا ان کے اپنے نظام کے مطابق پھر اس کی وراثت میں جو مال چھوڑا اس کی اولاد کو کیوں تقسیم کیے؟ بس سمجھ نہیں بھائی. تو اس لیے علماء ربانیین الحمدللہ ہر دور میں موجود رہے ہیں اور ہر دور میں انہوں نے باطل کا ڈٹ کے مقابلہ کیا ہے. ٹھیک ہے بھائی. اس لیے یہ بات ذہن نشین فرما لیں. اب جس ملک کے پاکستان کے اندر وطن عزیز کے اندر رہتے ہوئے ایک آدمی بدبخت کھڑا ہو کے یہ کہہ دے کہ قرآن کا پہلا باغی ابو بکر ہے اور دوسرا منکر معاذ اللہ عمر ہے، تو ہم میں سے مسلمان کون ہے پھر جو نبی کے ساتھ روزے میں سو رہے؟ اور یہ بات تو طے شدہ ہے کہ جہاں کی مٹی ہوتی ہے، جہاں بندہ فوت ہوتا ہے، اسی کی مٹی اس کے یعنی جسم کے اندر اللہ نے شروع سے رکھی ہوتی ہے. ڈیری وہاں بنتی ہے انسان کی جہاں اللہ نے طے کر دیا ہوتا ہے. تو اگر ان کے پاس زور تھا، حکومت تھی، ہم مان لیتے ان کی بات، تو پھر ابوبکر رضی اللہ عنہ یا عمر رضی اللہ عنہ کا فیصلہ اللہ کا تھا کہ یہ نبی کے پہلو میں سوئیں گے. جب تک آدمی زندہ ہوتا ہے بادشاہ ہوتا ہے طاقتور، جب مر جائے اس کے پلے کیا ہوتا ہے بھائی؟ اٹھا کے کہیں اور دفن کر دیتے. کیوں نہیں دفن کیا؟ روزے میں کیوں دفن کیا؟ اس کے بعد کسی کو کیوں نہیں دفن کیا؟ یہ اللہ کی مشیت ہے، اللہ جس کے لیے جو فیصلہ کر دے. حالانکہ ایک جگہ ایک قبر کی جگہ روزہ اقدس میں اب بھی موجود ہے لیکن کوئی دفن نہیں ہو سکتا سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے.
یہ اللہ کے فیصلے ہیں اور اللہ کے فیصلوں کو کوئی ٹال نہیں سکتا. ٹھیک ہے بھائی. تو یہاں یہ اعتراضیت حضرات زیادہ کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وراثت تھی یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کیوں نہیں دی گئی. اب دوسری بات آیت مبارکہ کے اعتبار سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کی ہے زکریا علیہ السلام نے کہ اللہ مجھے کوئی وارث دے جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو. وہ کہتے ہیں اس آیت مبارکہ سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ پیغمبروں کے مال میں وراثت جاری ہوتی ہے, اسی لیے تو زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی ہے. لیکن ان کا یہ استدلال بالکل باطل ہے. قادیانی کرے تب بھی اور شیعہ کرے تب بھی. اس کی وجہ ہم بھی دلائل کی جنگ لڑنا جانتے ہیں الحمدللہ. ہمارے اکابرین نے ہر میدان میں دلائل کی جنگ لڑی ہے, اور جب مد مقابل کے بعد دلائل نہیں ہوتے پھر وہ گولی چلاتے ہیں. بات سمجھے نہیں بھائی؟ یہ آج سے نہیں, آپ شروع جب سے دنیا بنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا, آپ کو دلائل موجود تھے. میرا رب اللہ ہے, اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. اس دلائل کی جنگ میں عرب والے لڑ نہیں سکے تھے. دلائل کی جنگ دلائل سے لڑی جاتی ہے نا بھائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ایک ہے, اس کی ذات صفات میں کوئی شریک نہیں ہے. بتاؤ تمہیں کس نے پیدا کیا, تمہارے ابا اماں کو کس نے پیدا کیا, یہ زمین و آسمان کو سارے کہتے اللہ نے. کہا جب اللہ نے پیدا کیا ہے تو پھر کسی کو شریک کیوں ٹھہراتے ہو؟ اب دلائل دو نا. میرے نبی کے سامنے کوئی دلائل نہیں دے سکتا اور اٹھا کے پتھر مارنے شروع کر, یہ کون سی بات ہے؟ نبی اکیلے ہیں بظاہر, حق والے تھوڑے ہوتے ہیں, بھی ان کو مار دو, گولی مار دو, جان چھڑاؤ. دلائل کی جنگ ہمیشہ دلائل سے لڑی جاتی ہے. ٹھیک ہے بھائی. ان کے ذہن میں اشکال آیا کہ انہوں نے ہمارے سامنے اشکال کرا, ہم ان کا جواب دیتے. یارثنی و یارث من آل یعقوب, پیغمبر دعا کر رہے, زکریا علیہ السلام نے دعا کی ہے کہ یا اللہ ایسا مجھے وارث دے جو میرا بھی وارث بنے اور آل یعقوب کا بھی وارث بنے. پہلی بات یہ ہے کہ زکریا علیہ السلام کا کاروبار کیا تھا. زکریا علیہ السلام کا کاروبار کیا تھا؟ آپ بڑھائی تھے پیشے کے اعتبار سے, تیسا اور وہ کیا نام ہے آری, اس کے ساتھ کیا بناتے ہیں؟ کتنا آدمی مال جمع کر سکتا ہے؟ آج تو زمینی مشینی دور ہے نا. ہم کہتے ہیں کاریگر بڑے بڑے پیسے کما لیتے ہیں, اس وقت تو مشینیں ہوتی نہیں تھی. ایک بڑھائی سارا دن میں ایک دروازہ تیار نہیں کر سکتا تھا. ہوتا تھا بھائی, کتنے کتنے دن لگ جاتے تھے تب جا کے ایک چیز تیار ہوتی. اور پھر اپنے گھر کے خرچے ہیں, یعنی خاندان ہے, بہن بھائی ہیں, دیگر اخراجات ہوتے. تو یہ انہوں نے کتنا مال جمع کیا ہوگا جس کے بارے میں 120 سال کی عمر کو پہنچ کے زکریا علیہ السلام اللہ سے دعا کرے, یا اللہ میرا مال پیچھے پتہ نہیں ضائع ہو جائے گا, مجھے کوئی وارث دے دے. بات سمجھ نہیں بھائی؟ آپ میں سے اگر کوئی کاروبار ایسا ہے جو بیچارہ مزدوری کرتا ہے, وہ کیا کرے گا؟ وہ کتنے مال و دولت چھوڑ کے دنیا سے جاتا ہے. بات سمجھ نہیں. اور دوسرے نمبر پہ بات یہ ہے کہ زکریا علیہ السلام کو مال کی وراثت کی کوئی فکر نہیں تھی. ان کو فکر تھی تو نبوت کے اعتبار سے جو علم دنیا میں چھوڑ کے جا رہے تھے اس کی فکر تھی کہ یا اللہ مجھے بیٹا دے دے جو میرا اور آل یعقوب کا کیا بنے بھائی, وارث بنے. اب قرآن کریم میں سورہ نمل کی آیت نمبر 16 سے بھی استدلال کرتے ہیں, ووارث سلیمان داؤد, اور وارث ہوئے سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کی. بات سچی ہے کہ داؤد علیہ السلام کے وارث سلیمان بنے ہیں. سلیمان علیہ السلام بھی پیغمبر ہے اور داؤد علیہ السلام بھی کیا بھائی پیغمبر ہے. دونوں باپ بیٹے ہیں, دونوں کیا باپ بیٹے ہیں. ٹھیک ہے بھائی. تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ بات ارشاد فرمائی نا, تو علماء فرماتے ہیں اس کا حضرت یہ جو مفسر ہیں انہوں نے ارشاد الشیعہ ایک کتاب لکھی ہے, اس کے اندر بھی انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ ان استدلال کا جواب دیا ہے. فرماتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کی 18 بھائی تھے. کتنے تھے بھائی بولو؟ اللہ کیا کہتے ہیں داؤد کا وارث کون بنا؟ ووارث سلیمان داؤد, داؤد علیہ السلام کا وارث سلیمان بنا ہے. اللہ بھی یہاں پہ اگر اسی بات کو مان لیا جائے کہ سلیمان علیہ السلام داؤد کے وارث بنے ہیں اور مال کے وارث بنے ہیں, تو اللہ نے خود باقی 18 بیٹوں کو محروم کیوں کیا بھائی بولو؟ ووارث سلیمان داؤد, سلیمان علیہ السلام داؤد کے وارث بنے. آگے پھر اللہ لفظ بول دیتے وَإِخْوَتُهُ, اور سلیمان کے بھائی بھی داؤد کی وراثت میں کیا بنے بھائی وارث بنے. لیکن اللہ نے بھائیوں کا ذکر
نہیں کیا، جبکہ ان کے 18 بھائی اور ہیں، داؤد کے 18 بیٹے اور تھے، ان کی وراثت کا ذکر نہیں ہوا۔ اور پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے کون سی وراثت کا ذکر فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام داؤد کے وارث بنے؟ 18 بھائیوں میں سے نبی اور کوئی نہیں تھا، نبی صرف سلیمان تھے۔ تو اللہ نے جو نبوت داؤد کو دی تھی اسی نبوت کو اللہ نے سلیمان کو بھی دے دیا، گویا نبوت کے اندر سلیمان علیہ السلام اپنے باپ داؤد کے وارث بنے۔ اس سے مراد وراثت کا مال وراثت نہیں ہے، اس سے مراد علم کا وارث ہے، نبوت کا وارث ہے، وہ اللہ نے صرف سلیمان علیہ السلام کو بنایا۔ بات سمجھ ایک نہیں بھائی، آپ کو بات سمجھ آنی چاہیے۔ اور پھر آگے یہ بات ارشاد فرمائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الانبیاء لا یورثوا دینارا ولا درہما، انبیاء علیہ السلام درہم اور دینار کا وارث نہیں بناتے، انما یورث العلم، پیغمبر علم کی وراثت دیتے ہیں، جس نے علم حاصل کیا اس نے پورا حصہ حاصل کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے بھائی، نبی درہم اور دینار کے وارث نہیں بناتے، نبی تو علم کا وارث بناتے ہیں۔ جس نے آج کے دور میں بھی علوم نبوت کو حاصل کر لیا، گویا اس نے نبی کی وراثت میں سے حصہ لے لیا۔ بات سمجھ نہیں بھائی۔ اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں سورہ فاطر آیت نمبر 32 میں، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے وارث بنایا ان لوگوں کو جنہیں ہم نے منتخب کیا اپنے بندوں میں سے۔ تو ان آیات میں جس وراثت کا ذکر ہے وہ نبوت کی وراثت ہے، علم کی وراثت ہے۔ آج بھی اللہ کہتا ہے ہم نے چن لیا ان لوگوں کو جن کو ہم نے وراثت دی کتاب میں سے۔ اب اس وراثت سے کون سی مال مراد لیں گے آپ بھائی؟ پتہ چلا پیغمبر کہتے ہیں ہم درہم دینار چھوڑتے نہیں ہیں۔ پیغمبر سے پھر سوال ہوگا یا رسول اللہ پھر کون سی وراثت چھوڑ کے جاتے ہیں؟ فرمایا ہم علم دے کے جاتے ہیں دنیا والوں کو، جو اس کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے گویا وہ ہمارا نبی کا وارث ہے، اور نبی کی وراثت میں سے جتنا اس نے علم حاصل کر لیا اتنا اس نے حصہ وصول کر لیا۔ بات سمجھ ایک نہیں بھائی؟ یہ جو مصلی ہے جس پہ کھڑے ہو کے امام نماز پڑھاتے یہ نبی کی وراثت ہے۔ بات سمجھ ایک نہیں بھائی؟ دین کی سمجھ، قرآن کا سمجھانا، سمجھنا، اس کی تعلیم آگے دینا، یہ نبی کی وراثت، جس نے یہ پڑھ لیا یہ اس کو اپنے سینے میں محفوظ کر لوگوں کو بتایا، وہ نبی کا وارث بن کے لوگوں کو نبی کی وراثت تقسیم کر رہا ہے۔ بس اس سے مراد مال نہیں ہے، اس سے مراد پیسہ نہیں ہے۔ شیعہ حضرات نے تو یعنی حضرت بکر رضی اللہ عنہ کو قرآن کا پہلا باغ ہی لکھ دیا معاذ اللہ، لیکن ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ اگر انہوں نے دین اسلام کو نہیں پھیلایا تو پھر کسی نے بھی نہیں پھیلایا۔ بات سمجھ ایک نہیں بھائی؟ نبی اپنے بعد کون چھوڑ کے گئے؟ کس کو چھوڑا ہے؟ انہی حضرات کو چھوڑا ہے۔ نبی نے اپنی زندگی میں اپنی حیات طیبہ میں ابو بکر کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا مصلی پہ کھڑے ہو جاؤ۔ اپنے مصلی پہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کھڑا کیا اور انہوں نے آپ کی موجودگی میں نمازیں پڑھا، 18 نمازیں غالباً ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایمان والوں کو پڑھائی ہیں۔ بس میں نہیں، جب اپنا مصلی نبی خود ابو بکر کو دے کے جا رہے ہیں، یا پھر یہ کو اللہ کا انتخاب بھی معاذ اللہ غلط تھا، نبی کا انتخاب بھی معاذ اللہ غلط تھا، 1400 سال کے بعد لوگوں نے آگے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پہچانا ہے، اور یہ بات بالکل کیا بھائی غلط ہے۔ بات سمجھ نہیں۔ وَجَعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اور آپ کر دیں اس کو اے میرے رب پسندیدہ، یعنی ایسا بیٹا دے جو پسند، نبی کو سے بڑھ کے کون پسندیدہ ہوگا؟ اللہ کی نظر میں بھی اور ایمان والوں کی نظر میں بھی نبی کا بہت بلند مرتبہ ہے۔ یا زکریا، اللہ نے فرمایا زکریا علیہ السلام انا نبشروک، بے شک ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں، بغلامی، ایک بچے کی، اسمہ یحییٰ، ایک لڑکے کی، اس کا نام یحییٰ ہوگا علیہ السلام، لم نجعل لہ من قبل سمیہ، نہیں بنایا ہم نے اس کے لیے اس سے پہلے کوئی ہم نام، یعنی اس نام کا پہلے کوئی لڑکا تھا ہی نہیں، یا پھر اگر تھا بھی تو ایسی صفات والا کوئی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے بھائی، محمد کے ہی بچوں کے نام ہیں لیکن جو نبی کی صفات ہیں وہ کسی اور میں نہیں ہے۔ اس طرح یحییٰ، یا تو پہلے اس نام کا کوئی بچہ پیدا ہی نہیں ہوا، اگر پیدا بھی ہوا تو اس صفات والا نہیں تھا جو نبی کے اندر اللہ نے رکھی تھی۔ تو فرمایا کہ قال ربی انا یکون لی غلام،
اللہ کیسے ہوگا میرے لیے لڑکا؟ وکانت امراتی عاقرا، اور ہے میری بیوی بوڑھی ہو چکی 99 سال، بچہ کیسے جنے گی؟ وقد بلغت من الکبر عتیا، اور میری کمر بھی کیا ہوگی بھائی؟ بڑھاپے کی وجہ سے جھک گئی ہے، میں بھی بوڑھا ہو چکا ہوں، اللہ اولاد کیسے ہوگی؟ آگے اللہ کہتے ایسی ہوگی۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ اور عمل کرنے کی توفیق نصیب